بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ عظمت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک مختصر سی جماعت مکہ مکرمہ سے روانہ ہو کر حبشہ کی ہجرت کر جاتی ہے، جہاں وہ سکون سے رہنے لگتے ہیں، اور صحابہ رضی اللہ عنہم کا پیچھا کرنے والے لوگ مکے سے روانہ ہو کر اور عمرو ابن عاص کی سربراہی میں شاہ حبش سے ملاقات کرتے ہیں۔ اس کے سلسلے میں ہم پہلے آپ سے ذکر کر چکے ہیں۔ دراصل جب یہ قافلہ پہنچا ہے تعاقب کرنے والوں کا، عمرو ابن عاص کی سربراہی میں جو قافلہ پہنچا ہے، تو ان صحابہ کو بلایا گیا، ان سے گفتگو ہوئی، انہوں نے بتایا جو ہم نے ذکر کیا تھا۔ لیکن جب ان ساری باتوں کو سنا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی زبان سے، شاہ حبش نے، نجاشی نے، تو شاہ حبش کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ان کا دل نرم ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ انجیل اور قرآن یہ دونوں کے دونوں ایک ہی نور سے نکلے ہوئے دو کلام ہیں، اور ان کی جو، ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کی جو بنیاد ہے، ان کی جو اصل ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اصل تو یہی ہے نا کہ توحید باری تعالیٰ کی طرف انجیل بھی بلاتی ہے اور توحید باری تعالیٰ کی طرف قرآن بھی بلاتا ہے، تو اصل تو یہی ہے۔ باقی احکام الگ الگ رہے، کچھ احکام میں فرق تو وہ تو ہونا ہی ہے، لیکن کل ملا کر یہ ہے کہ اصل تو یہ ہے نا، ہر آسمانی کتاب کی اصل توحید باری تعالیٰ ہے کہ وہ ہر آسمانی کتاب اللہ رب العزت کی طرف بلاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کی دعوت دیتی ہے۔ تو انجیل بھی یہی کہتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو شاہ نجاشی کا کہنا بھی جو تھا وہ یہی تھا کہ یہ دونوں کلام یعنی ایک ہی پیغام دیتے ہیں، یعنی ایک ہی نور سے نکلے ہوئے ہیں۔ تو خیر بہرحال قریش کو حبشہ کے بادشاہ نے کہا کہ میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، لہذا تم لوگ لوٹ جاؤ اور یہ لوگ امن کے ساتھ یہاں رہیں گے۔ اب تو جو یہ تعاقب کرنے والے جو لوگ آئے تھے، جو مکے کے، جو قریش کے سردار تھے، اب تو یہ بڑے سخت پشیمان ہوئے کہ یہ کیا بات ہوئی، ہماری تو سفارت ہی ناکام ہو گئی، ہم جس مقصد کے لیے بھیجے گئے تھے، ہم جس مقصد کے لیے آئے تھے، وہ مقصد ہی ختم ہو گیا، اب کیا کریں؟ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، اور بہرحال عمرو ابن عاص جو بولنے کے لیے جانے جاتا تھا، عمرو ابن عاص کی جو فصاحت تھی، ہوتے ہیں نا کچھ لوگ وہ بہت اچھا بولتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بہت اچھا بولتے ہیں۔ میں ایسے بعض لوگوں کو جانتا ہوں جن کی تعلیمی لیاقت اگر آپ بات کریں تو تعلیمی لیاقت ہو سکتا ہے زیرو ہو یا زیرو جیسی ہو، لیکن جب آپ ان سے بات کریں گے تو ان کی فصاحت اور ان کا طرز تکلم اس طرح کا ہوگا کہ آپ کہیں گے جانے کس قدر پڑھا ہوا بندہ ہے، اتنا ہائی فائی یہ پڑھا لکھا ہے۔ ایسے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ۔ اچھا، اس دور میں تو پڑھنے لکھنے کا عام رواج تھا بھی نہیں، بائی دی وے کسی نے لکھنا اور پڑھنا سیکھ لیا تو بس وہ پڑھے لکھوں میں شامل ہو گیا۔ ایسا نہیں کہ اس نے 50-100 کتابیں پڑھی جب اس کو پڑھا لکھا مانیں گے، نہیں، بس وہ کسی تحریر کو پڑھ سکتا ہے اور کوئی تحریر لکھ سکتا ہے، جس کے اندر یہ دو صلاحیتیں تھیں بس وہ لکھا پڑھا ہے۔ اس وقت تو ایسا تھا۔ بعد میں خیر قرآن آیا تو قرآن تو اپنے اندر تمام خزائن کو لے کر آیا، تو پھر تو قرآن جس نے پڑھ لیا اس نے دنیا کے تمام علوم پڑھ لیے۔ آج بھی یہ بات ہے،
جس نے قرآن کو پڑھ لیا اس نے دنیا کے تمام علوم پڑھ لیے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں اتنا زیادہ قرآن کو پڑھایا نہیں جاتا۔ قرآن کی سمجھ رکھنے والے نہ ہمارے پاس اساتذہ ہیں، نہ ہمارے پاس پھر ایسے طلباء پیدا ہوتے ہیں جو قرآن کے جو جدید سائنسی جو پہلو ہیں ان کو کھول کر کوئی بیان کر سکے۔ ایسے معلمین بھی نہیں ہیں اور ایسے طلباء بھی پھر تیار نہیں ہو پاتے۔ بس قرآن کو سمجھائے کہ قرآن روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ کے احکام بتانے والی کتاب ہے۔ کچھ کتابیں کچھ باتیں پہلے کی بتاتی ہے، کچھ باتیں مستقبل کی بتاتی ہے، باقی آخرت کی سے ڈراتی ہے، جنت اور دوزخ بتاتی ہے، اور بس دو چار موٹی موٹی سی باتیں سائنس کے متعلق زبان زد رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو قرآن نے جو علوم و معارف کے دریا بہائے ہیں، اکثر و بیشتر ان علوم و معارف سے بالکل یہ سمجھ لیجیے جیسے بے راہ روی ہے، بالکل کیا کہیں گے اس کو، بالکل ہی ناواقفیت ہے۔ قرآن کے بیان کردہ علوم سے عام طور پر ناواقفیت ہے۔ میں بہت زیادہ معذرت کے ساتھ اس بات کو کہہ رہا ہوں، بہت زیادہ معذرت کے ساتھ۔ لوگوں نے سمجھا ہے بس قرآن تو کچھ پیچھے کے حالات بتاتا ہے، کچھ آگے کے حالات بتاتا ہے، کچھ قیامت کے، کچھ جنت کے، کچھ دوزخ کے، کچھ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی 4-6 چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ 6600 آیت، 66 آیتیں جو تقریباً اتنی بتائی جاتی ہیں، اتنی آیتوں میں بس یہی چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارا اپنا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن ایسا کوئی سوال نہیں ہے جس کا جواب اپنے اندر نہیں رکھتا ہو۔ یہ الگ بات رہی چاہے ہماری فہم، ہمارا علم وہاں تک نہ پہنچ پایا ہو، قرآن کی ان آیات کو چاہے ہم سمجھ نہ پائے ہوں، یہ ہمارے علم کی کمی کا نتیجہ ہے۔ لیکن کوئی دنیا کا ایسا سوال نہیں ہے جس کا جواب قرآن میں موجود نہ ہو، چاہے ہمارے واقف کار حضرات ان سوالوں کے جوابوں کو جان پائے ہوں یا نہ جان پائے ہوں، لیکن قرآن ہر سوال کا جواب ہے۔ چاہے وہ سوال طب سے متعلق ہو، میڈیکل سائنس سے متعلق ہو، جدید ٹیکنالوجی سے متعلق ہو، آلات حرب و ضرب سے متعلق ہو، یا جدید آلات سے متعلق ہو، جدید مشنری سے مشینریز سے متعلق ہو، غرض وہ کسی بھی چیز سے متعلق ہو، ہر سوال کا جواب قرآن میں موجود ہے۔ میں نے پہلے شروع میں اس بات کو کہا تھا کہ آسمانی کتابیں پہلے بھی نازل ہوئیں، بعد میں چل کر قرآن بھی نازل ہوا۔ ہزاروں سال ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تھی، ہزاروں سال ہو گئے حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے کتاب دے کر بھیجا تھا، ہزاروں سال ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی اللہ رب العزت نے کتاب نازل فرمائی۔ لیکن آپ کو معلوم ہے ان تینوں کتابوں کے ماننے والی امتیں ہر دور میں اسی طرح سے گزارا کرتی رہیں جیسے ان کے نزول سے پہلے گزارا کرتی تھیں۔ پیدل چلتے تھے، سواریوں کی شکل میں اونٹ، گھوڑے، ہاتھی، کھچر وغیرہ وغیرہ چیزیں ہوتی تھیں۔ آلات حرب کے طور پر وہی تیر و تفنگ ہوتے تھے، اور کھان پان کے اعتبار سے وہی سیدھا سادے وہ اس انداز کے اس وقت کے اعتبار کے کھانے ہوتے تھے۔ لیکن جو قرآن نازل ہوا تو پھر عجیب عجیب قسم کی ترقیاں شروع ہوئیں، اور پھر ایسی ترقیاں شروع ہوئیں کہ اگر اس امت سے پہلے کے کسی فرد کو اگر اٹھا لیا جائے قبر سے اور اس کو آج کی زندگی دکھائی جائے تو وہ یوں کہے گا میں ہوں کہاں، یہ تو وہ دنیا ہے ہی نہیں جس میں میں رہا کرتا تھا، جس میں میں اتنے برس جی کر گیا ہوں، یہ وہ دنیا ہے ہی نہیں۔ اب سے 200 سال پرانے کسی بزرگ کو اٹھائیے اور پھر آج کے آدمی کو دیکھیے، اس کی زندگی میں اور آج کی زندگی میں فرق ہے۔ حالانکہ سائنس کے متعلق لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری انگریزوں کی دین ہے، بالکل فراڈ خیال ہے آپ کا، بالکل غلط خیال ہے، بالکل غلط خیال ہے۔ سائنس انگریزوں کی دین نہیں ہے، سائنس تو قرآن کی دین ہے، یاد رکھیے گا، سائنس قرآن کی دین ہے، سائنس انگریزوں کی دین نہیں ہے۔ یہ چیز ہے۔ خیر بہرحال وہ بات تو بہت ہی الگ ہو گئی۔
ہم تو بات کر رہے تھے حبشہ کی ہجرت سے متعلق، اور وہ بات تو پتہ نہیں آج کہاں چلی گئی۔ کل ملا کر چلیے خیر، ہم اپنے اس ٹاپک پر اگر کبھی گفتگو کی تو کریں گے انشاءاللہ، آپ کو بتائیں گے کیا فرق ہے اور کیا نہیں ہے، اور کیا قرآن اس میں کیا کہتا ہے وغیرہ وغیرہ، وہ کبھی اگر اللہ نے موقع دیا۔ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں کہ شاہ حبشہ نے حضرات صاحب رضی اللہ عنہ کو رہنے دیا، اور جو مکے کا جو قافلہ آیا تھا وہ جب ناکام ہوا تو انہوں نے پھر مشورہ کیا، تو عمرو ابن عاص جو بہت فصیح اللسان تھے اس شخص نے کہا کہ میں کل کو بادشاہ کے سامنے ایک ایسی دلیل پیش کروں گا جو بادشاہ ان کو فوراً ہی نکال دے گا۔ اب جب کل کو پھر وہ دربار میں پہنچا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ جن لوگوں کو آپ پناہ دے رہے ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کچھ اچھا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا بھائی جان لیتے ہیں کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر بلایا، کہتے ہیں اب ہمیں کچھ گھبراہٹ ہوئی کہ یار کل تو بات صاف ہو چکی تھی، اب بادشاہ میں بلا رہا ہے، اس کا مطلب کوئی سازش تو نہیں ہو گئی ہے ہمارے خلاف۔ اب بہرحال یہ چاروں ناچار پہنچ گئے، بادشاہ نے بلایا، جانا تو پڑتا ہی۔ اب جب یہ پہنچے، ان سے پوچھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو وہی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جو ترجمان تھے اس جماعت کے، ادھر سے ترجمان عمرو ابن عاص تھا، اور ادھر سے ترجمان حضرت جعفر رضی اللہ عنہ تھے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں اور شہید بھی ہیں، جعفر طیار کہلاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے قرآن کی شکل میں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان پر اللہ نے کتاب نازل فرمائی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بادشاہ نجاشی نے، شاہ حبش نے ایک تینکا اٹھایا اور اٹھا کر کہا کہ آپ جو کہہ رہے ہو، یعنی آپ کے پیغمبر علیہ السلام جو کہتے ہیں اس میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو کہا ہے، ان دونوں باتوں میں اس تنکے کے برابر بھی فرق نہیں ہے۔ جو پادری بیٹھے ہوئے تھے، جو نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر الزام لگاتے ہیں یا اللہ کے اوپر الزام لگاتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ اللہ کا بیٹا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، حالانکہ قرآن نے اس کو کہا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ بے مثال ہے۔ تو قرآن نے اس الزام کو سرے سے خارج کر دیا، لیکن جو عیسائی مانتے ہیں اس بات کو، تو وہ دربار میں بھی ان کے پادری بیٹھے ہوئے تھے، ان کو تو بالکل ظاہر بات ہے کہ ان کی تو آنکھیں سرخ ہو جانی چاہیے تھیں، لیکن خدا کی قدرت، بادشاہ بڑا جو راست گو تھا اور امن پسند اور انصاف پسند تھا۔ بادشاہ نے کہا آپ لوگ یہاں امن سے رہو گے، کسی کی پرواہ نہیں کی، نہ پادریوں کی پرواہ کی، نہ اس قافلے کی پرواہ کی، نہ قریش سے جو پرانے تعلق تھے نہ اس کی پرواہ کی، یہ تحفے تحائف لائے ہیں نہ ان کو خاطر میں لائے، اور نہ وزراء اور درباریوں کی پرواہ کی، اگر پرواہ کی تو انصاف کی پرواہ کی اور حق بیانی کی پرواہ کی، اور انہوں نے اس قافلے کو، اس جماعت کو، ایمان والوں کی، صحابہ کی اس جماعت کو پوری عافیت کے ساتھ اور امن کے ساتھ اپنے یہاں پناہ دی۔ اس طرح سے یہ کہا جائے کہ بنیاد پڑی حبشہ کے اندر اسلام کے پھیلنے کی، اور یہاں تک کہ اسلام وہاں پھیلنا شروع ہوا، اور خیر آگے چل کر پھر کیا کیا ہوا ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ آپ حضرات ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ہمارے پیغام کو ساری امت تک پہنچانے میں ہمارے معاون بنیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔